صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الاول بلا اول کانا قبلہ ولا آخر بلا آخر یکون بعدہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین الذی ابتدع بقدرتہ الخلق ابتداء واخترعہم علی مشیتہ اقتراء ثم سلک بہم طریق ارادتہ وبعثہم علی سبیل محبتہ. والصلاة والسلام علی الاول العدد وصاحب الابد اسرتہ خیر الاسر وعطرتہ خیر العطر وشجرتہ خیر الشجر نبتت فی حرم بسقت فی کرم سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الحق الجديد والطلعة الرشيدة وغرة الحميدة بقية الله في الأرض وحجت اللہ علی الخلق شریک القرآن صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی ولعنت الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم ومنکر فوائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید. صلوات. ایک مرتبہ سب مل کے بلند آواز سے درود بھیجو. دعائے صحت کے سلسلے میں گزارش کی گئی ہے یہاں کے خطیب مولانا موسوی صاحب کے لیے، ان کی صحت کے لیے، اور جن کے لیے گزارش کرتا آیا ہوں صفدر صاحب، علی حسن صاحب، سرفراز صاحب، فرحان صاحب کی نانی، اور جو مومنین علیل ہیں دعا فرمائے پروردگار عالم بحق بیمار کربلا شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. ایک مرتبہ اور صلوات بھیج دیجیے محمد. امام بارگاہ حسینیہ زہرا میں آپ حضرات محرم الحرام 1428 ہجری کے عشرہ ثانی کے سلسلے کی 7ویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں بعنوان احقاق حق اور ابطال باطل. ہماری گفتگو تقریباً اختتامی مرحلوں میں ہے کہ پروردگار عالم نے جس حق کے احقاق کو اپنی ذات کے ساتھ واجب کیا اور پھر اسے اپنی ہی سیرت بنا کر اپنے ماننے والوں کے لیے، حق کے پیغام کو قبول کرنے والوں کے لیے اپنے نبی پہ اتار دیا، تب سے لے کے آج تک تاریخ میں ادراک حق اور احقاق حق اپنا ایک حصہ رکھتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ لوگ حق کو بہت مشکل سے پہچانتے ہیں، اس لیے کہ پروردگار عالم نے اس سلسلے میں
بہت واضح اپنی کتاب میں، اپنے قرآن میں یہ اعلان کیا ہے کہ حق کا پہچاننا، حق کا دلوں میں اتر جانا آسان نہیں ہوا کرتا۔ اگر یہ سہل ہوتا تو آج روئے ارض پر کوئی منکر الہی نہ ہوتا، لیکن 1,23,999 انبیاء کی محنتوں کے بعد اور ختمی مرتبت کی ریاضتوں کے بعد حق کے ماننے والوں کی تعداد بہت کم ہے اور انکار کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے 2 اعلانات اپنی کتاب میں پہلے ہی کر دیے تھے کہ جہنم اکثریت سے بھری جائے گی اور جنت میں بہت مختصر سا گروہ ہوگا جو داخل ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ خود امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جنت میں جانے والوں کی تعداد تک بتا دی ہے کہ ان کی تعداد کیا ہوگی۔ میں اس وقت گفتگو نہیں کرنا کہ علی نے جو بتائی ہے تعداد، اس لیے کہ ہم بتا دیں گے تو کون گن لے گا، اور ہر شخص اپنے ہی جنت میں جانے کا دعوے دار ہے، دوسرے کو ہر شخص جہنم میں بھیجنا چاہتا ہے۔ لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ نے جو فطرت بشر کا خالق ہے، وہ فطرت ایسی بنائی ہے کہ انسان ہر اچھائی کے معاملے میں بخیل اور ہر برائی کے معاملے میں سخی ہوتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، ہر اچھائی کے معاملے میں خسیس ہوگا اور ہر برائی کے معاملے میں سخی ہوگا۔ برائی کو کثرت سے پھیلاتا ہے، اچھائی کو محدود رکھتا ہے، اچھائی کو بچا کے رکھتا ہے۔ لیکن عجیب فطرت ہے حق کے ماننے والوں کی کہ بجائے اس کے کہ انسانی فطرت کے مطابق حق کو مان لینے کے بعد انہیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کہ وہ چاہتے چلو بس ہم آ گئے تو کافی ہے۔ لیکن یہ حق کے ماننے والوں کی فطرت ہے کہ جو ایک بار علی کو مان لیتا ہے، جو ایک بار علی کے پیغام کو سمجھ لیتا ہے، وہ چاہتا میں تو جا ہی رہا ہوں، کچھ اور کو بھی جنت میں لے جاؤں۔ یہ نفسیات، یہ مزاج آپ کو صرف اقرار حق میں ہی ملے گا، لیکن یہ مزاج کی سخاوت تعلیمات اسلامی سے لگا بھی کھاتی ہے کہ نہیں؟ دیکھنا یہ ہے کہ مزاج کی یہ سخاوت تعلیمات اسلامی کے کتنے مطابق ہے۔ اس لیے کہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چونکہ ہم حق کے پیغام کو مانتے ہیں، اس لیے ہم ہر ایک کے دل میں حق اتار دیں۔ تو ہمیں قرآن مجید کی روشنی میں یہ دیکھنا پڑے گا، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم ہر ایک کے دل میں حق کو اتار دیں؟ تو خود کتاب خدا آواز دیتی ہے اور پروردگار اپنے حبیب سے کہلواتا ہے۔ یاد رہے کہ قرآن مجید میں جتنی آیتیں ہیں سب اہم ہیں، لیکن ایسی آیتیں جن کے آغاز میں لفظ قل آ جائے ان کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ وہ بات خاص طور پر نبی سے امت کو کہلوائی جا رہی ہے۔ اور ایسی ہی آیت ہے جسے میں پچھلے 6 دن سے سرنامہ بیان میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ قل ان ربی یغزف بالحق، عجیب تیور کی آیت ہے۔ اے حبیب کہہ دو، ان کو بتا دو کہ حق تو میرا خدا دلوں میں اتارتا ہے۔ یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ کسی کے اتارنے سے حق دلوں میں نہیں اترا کرتا جب تک خدا کسی کے دل میں حق نہ اتار دے۔ علام الغیوب، وہ غیب کا جاننے والا ہے، اور غیب کا بھی نہیں، غیبوں کا۔ اللہ غیبوں کا جاننے والا ہے۔ یہاں علام الغیوب سے حق کے دل میں اتارنے کا ربط کیا ہے؟ اس لیے کہ حق صحیح ہے کہ ہر ایک کے دل میں نہیں اترا کرتا، لیکن ذمہ داری خدا نے اپنے اوپر لی ہے۔ 3 چیزیں کل ایسی ہیں، چوتھی کوئی چیز آپ کو نہ کتاب خدا میں ملے گی نہ حدیث پیغمبر میں ملے گی۔ کل 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے لیے یہی لفظ آئے ہیں، اور ان 3 چیزوں کا میں ابھی بیان کروں گا۔ ایک آیت خدا میں، کتاب خدا کی آیت میں، اور باقی 2 پیغمبر کی حدیث میں، کہ جس کی ذمہ داری پروردگار نے اپنے اوپر لی ہوئی ہے کہ یہ کسی کے محنت کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ ان ربی یغزف بالحق،
میرا کہہ دو کہ بتحقیق میرا پروردگار حق کو دلوں میں ڈالتا ہے. اس کے معنی ہے کہ حق تحصیل سے حاصل نہیں ہوتا، حق سیکھ کے حاصل نہیں کیا جاتا، حق کسب نہیں کیا جا سکتا، حق کے لیے ریاضت نہیں ہو سکتی. تو سوال یہ ہے کہ اگر خدا ہی حق ڈالتا ہے تو جن کے دلوں میں اللہ نے حق نہیں اتارا ان کا کیا قصور ہے؟ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ نے حق، دیکھیے کوئی خطیب اپنے لیے مشکل نہیں پیدا کرتا، خطیب بات کہہ کے گزر جاتا ہے. میں نے یہ آیت سنا کے سوال بھی اٹھایا ہے اور اپنے ہی لیے مشکل پیدا کر دی ہے، اس لیے کہ اللہ جب دلوں میں حق ڈالتا ہے تو اللہ کے حق ڈالنے کے بعد جو لوگ محروم حق رہ گئے اس میں ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ وہ تو باطل پر ہیں. مگر مجھے مشکل کی پرواہ اس لیے نہیں ہے کہ میں مشکل کشا کا ماننے والا ہوں، اس لیے کسی قسم کی خطیبانہ مشکل کی کبھی پرواہ نہیں کرتا. یہ صحیح ہے کہ اللہ دلوں میں حق ڈالنے والا ہے اور جو حق سے محروم رہ جائے وہ باطل ہے جس کے دل میں حق نہ ڈالا جائے. مگر اس کا کیا قصور ہے؟ یہ قصور سمجھانے کے لیے اللہ نے اگلا جملہ رکھا ہے، علام الغیوب، وہ غیبوں کا جاننے والا ہے. اور انسان کی حیات میں سب سے بڑا غیب، دیکھیے دیوار کے پیچھے کیا ہے یہ بھی غیب ہے، توجہ کیجئے گا. دیوار کے پیچھے کیا ہے یہ بھی غیب ہے. آپ کے گھر میں کیا ہے یہ میرے لیے غیب ہے. دوسرے ملک میں کیا ہے یہ آپ کے لیے غیب ہے. میرے گھر میں کیا ہے یہ آپ کے لیے غیب ہے. لیکن ہر غیب شہود میں آ سکتا ہے، اس لیے کہ میں دیوار کے پیچھے چلا جاؤں تو دیکھ لوں گا کہ وہاں کیا ہے، میں آپ کے گھر تک پہنچ جاؤں تو دیکھ لوں گا کہ وہاں کیا ہے، آپ میرے گھر میں داخل ہو جائیں تو دیکھ لیں گے وہاں کیا ہے. یعنی خزانے تک میں قفل اور تالے میں جو کچھ رکھا جاتا ہے وہ غیب بھی ظاہر ہو جاتا ہے ایک منزل پر آ کر. لیکن ایک غیب ایسا ہے جس تک آدمی پہنچ نہیں سکتا جب تک صاحب غیب خود ظاہر نہ کر دے، اور وہ غیب ہے دلوں کا غیب. انسان کے دل میں کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا. یعنی سب سے اعلیٰ ترین غیب دل کا غیب ہوا کرتا ہے. میرے دل میں نفاق ہے، میرے دل میں ایمان ہے، میرے دل میں کفر ہے، آپ کیا جانے کہ میرے دل میں کیا ہے، میری نیت کیا ہے، میرا ارادہ کیا ہے. دنیا میں دو انسانوں کی نیت نہیں ملتی، دو آدمیوں کا ارادہ نہیں ملتا، ہر ایک کی نیت الگ ہوا کرتی ہے، ہر ایک کا ارادہ الگ ہوا کرتا ہے. جب ارادے اور نیت نہیں ملتے تو عمل کیسے مل جائیں گے؟ دیکھیے نیتیں مختلف ہے تو عمل بھی مختلف ہے. اب اگر کہیں نیت ایک جیسی مل جائے تو سمجھ لو کہ یہاں نیتیں مشیت کی ڈوری سے بندھی ہوئی ہیں. یعنی اگر ایسے ماحول میں جہاں نیتیں ایک نہیں ہوا کرتی وہاں اگر کسی کی نیت کے ساتھ مل جائے تو سمجھ لو کہ یہاں نیت اپنے اپنے دل کی نہیں ہے بلکہ مشیت الہی کی ڈوری سے بندھی ہوئی ہے. جب یمن علی کو بھیجا اور خود حج آخر کے لیے نکل رہے تھے تو علی سے کہا واپسی میں آ کے مجھے راستے میں مل جانا. علی واپسی میں آ کے ملے تو قربانی کے جانور پیغمبر ساتھ لے کر، کچھ کہا تھا علی کو تم لیتے آنا، کچھ پیغمبر ساتھ لے کے آئے لیکن بہت کم. کہتے اسی موقع پر عمرہ تمتع کا حکم نازل ہوا. جب علی راستے میں آ کے ملے تو چونکہ آیت پیغمبر پر راہ میں آ چکی تھی کہ جو لوگ مکے پہنچے وہ عمرہ کر کے احرام کھول دیں، لیکن آیت کا بظاہر علم علی کو نہیں تھا اس لیے کہ علی یمن میں تھے. تو ایسے موقع پر جیسے ہی بھائی سے ملاقات ہوئی تو پیغمبر نے سوال یہ کیا، یا علی کون سے حج کی نیت کی ہے، کون سے حج کی نیت کی ہے؟ کتنا مشکل کام تھا. جہاں لوگوں کا عمل رسول کے عمل کے مطابق نہ ہو وہاں رسول اپنے بھائی سے پوچھ رہا ہے کون سے حج کی نیت کی ہے، لیکن جواب دینے والا بھی تو علی جیسا ہو. ایک بار مسکرا کے کہا میں نے یہ نیت کی تھی کہ خداوندہ جو حج میرا بھائی رسول کرے گا وہی حج میں کروں گا. ایسا جواب کون دے کہ جہاں نیتیں ایک ہو جائیں؟ تو بس جہاں عصمت آ جائے، جہاں مشیت کی ڈوری سے دل بندھا ہو وہاں نیتیں ایک ہوتی ہیں، ورنہ دلوں کے حال کو کوئی نہیں جان سکتا. دلوں کا غیب سب سے بڑا ہے، اور جب دل میں جو کچھ ہے وہ غیب میں ہے تو مجھے کیا معلوم کہ آپ کے دل میں حق اترے گا کہ نہیں اترے گا. دل تو مٹی کی طرح ہوتے ہیں. اقبال کا مصرع ہے، سنا ہوگا آپ نے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. یہ آدمی کے لیے نہیں کہا، دل کے لیے کہا ہے. دل خاک کی طرح ہوتے ہیں. کبھی مالی کو دیکھا ہے آپ نے جو بوائی کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، علام الغیوب کی شرح کر رہا ہوں، جو بیج ڈالتا ہے تو اس کو جا کے غور سے دیکھیے گا، وہ زمین کو بہت غور سے دیکھتا ہے. یہاں پہ بیج ڈالے گا، اسے چھوڑ دے گا، آگے بڑھ جائے گا. آپ اس کو لے جائیے ہاتھ پکڑ کے، ہم نے ایک زمین خریدی ہے ذرا جائزہ لے لو. تو چونکہ وہ فن کا ماہر ہے، اس کو معلوم ہے، اسے زمین کی پہچان ہے.
اس لیے وہ آپ سے کہے گا دیکھیے یہاں بوائی کیجیے گا، یہاں نہ کیجیے گا۔ سوال یہ ہے کہ مالی کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہاں بوائی کیجیے گا یہاں نہ کیجیے گا، یہاں بیج ڈالیے گا یہاں نہ ڈالیے؟ کیوں؟ وہ آپ سے یہی کہے گا یہاں بیج کا ڈالنا ضائع ہو جائے گا۔ تو اس سے پوچھو تو کہ کیوں ضائع ہو جائے گا؟ وہ پلٹ کے کہے گا اس لیے کہ یہ زمین بنجر ہے، زرخیز نہیں ہے، آپ کا بیج اکارت جائے گا۔ یعنی آپ بیج بھی ڈالیں، پانی بھی دیں، دھوپ بھی لگے، ریاضت بھی ہو، انگلیاں بھی خون ہو، لیکن چونکہ زمین بنجر ہے اس لیے بیج ڈالنا اکارت جائے گا۔ تو چونکہ مالی زمینوں کو دیکھتے دیکھتے اپنے فن کی بنیاد پہ پہچان چکا ہے کہ یہ زمین بنجر ہے، یہ زرخیز ہے، اور بنجر میں بیج ڈالنا بیکار ہو جاتا ہے۔ اللہ دلوں کا خالق ہے، اس لیے جانتا ہے کون سا دل بنجر ہے کون سا زرخیز ہے۔ اکارت ہو جائے گا ایسے دل میں حق کا اتارنا جو بنجر ہو، اس لیے صرف ایسے دل میں حق اتارتا ہے جو زرخیز ہوا کرتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل۔ صرف ایسے دل میں دیکھیے میرے بھائی نے تو عقیدت میں جملہ کہہ دیا، لیکن میں ایک بات کی وضاحت کر دوں لگے ہاتھوں کہ جس طرح مالی یہ جانتا ہے کہ یہ زمین اس پہ اوپر سے کتنی بھی محنت کی جائے، یعنی پانی برابر دیا جائے، دھوپ کھائے، ریاضت کی جائے، انگلی خون کی جائے، اس کو نرم کیا جائے، لیکن چونکہ بنجر ہے اس لیے بیج اکارت جائے گا۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اوپر کی ساری محنت ہونے کے باوجود اگر زمین اپنی تاثیر نہ رکھتی ہو تو زمین بیکار ہوا کرتی ہے۔ تو زمین کی تاثیر کو مالی پہچان سکتا ہے نا۔ دلوں کی تاثیر حضور لہو سے ہوتی ہے، گوشت سے نہیں۔ دلوں کی تاثیر خون سے ہوتی ہے، اس گوشت کے لوتھڑے سے نہیں ہوا کرتی۔ اور جب خون سے ہوتی ہے دل کی تاثیر تو خون بہتر بتائے گا کہ اس دل میں حق کے اترنے کی تاثیر ہے کہ نہیں۔ اسی لیے خون کا طاہر ہونا بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے علی کی محبت کو طہارت سے مشروط کر دیا کہ جب تک لہو طاہر نہ ہوگا علی کی محبت دلوں میں اترے گی نہیں۔ اب مجھے آگے بڑھنا ہے، یہ تمہید تھی ذرا سی، میں نے چونکہ آیتیں 6 دن پڑھی اور اب تک شرح نہیں کی تو میں نے چاہا کہ تفسیر کی منزلیں آپ کے حوالے کر دوں۔ اللہ ذمہ دار نہیں ہے، وہ دلوں کو دیکھ کے حق اتارتا ہے۔ یہیں سے بعض لوگ شاید اس قسم کا نظریہ بھی رکھتے ہوں کہ جناب چونکہ تقدیر میں جو کچھ لکھ دیا گیا، جس کی تقدیر میں کافر ہونا ہے وہ ہے، اور مجھے حکم بھی دیا گیا کہ اس سلسلے میں گفتگو کروں تو 2 جملے کہہ کر آگے بڑھ جاؤں۔ جس کی تقدیر میں جو لکھ دیا گیا وہ ہے، جس کے لیے پروردگار نے جو مقدر قرار دے دیا گیا وہ ہے، جس کے لیے گمراہی ہے گمراہی ہے، جس کے لیے ہدایت ہے ہدایت ہے، جس کے لیے مرض ہے مرض ہے، جس کے لیے صحت ہے صحت ہے، جس کے لیے علم ہے علم ہے، جس کے لیے جہل ہے جہل ہے۔ یعنی انسان تقدیر کا محتاج ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سراوی نے آ کے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ انسان کس قدر تقدیر کا محتاج ہے اور کس قدر تقدیر سے آزاد ہے۔ کہ اپنا ایک پیر اٹھا لے، اس نے ایک پیر کو بلند کر لیا، کہ آپ دوسرا پیر بھی اٹھا لے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، دوسرا پیر اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا۔ علی نے کہا اتنا آزاد اور اتنا پابند، یعنی ایک پیر اٹھا سکتا ہے ایک پیر نہیں اٹھا سکتا۔ اسی لیے اگرچہ یہ ہاتھ دکھانا اور ہاتھوں کی لکیر پر یقین رکھنا اسلام میں منع ہے، اور بہت سختی کے ساتھ 2 چیزوں کی ممانعت کی گئی ہے۔ ایک ہاتھوں کی لکیر پہ یقین رکھنا، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہماری کیا جائے حضور، ہم کتنی محنت کر لیں، جو قسمت میں لکھ دیا گیا لکھ دیا گیا۔ ایسا نہیں ہے، قسمت انسان کی بدلتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اپنی جگہ پہ ایک علم ہے۔ اور جو لوگ اس علم سے شغف رکھتے ہیں ان کے لیے جملہ کہہ دوں کہ ایک ہاتھ کی لکیر تقدیر کی بنی ہوئی ہوتی ہے، دوسرے ہاتھ کی لکیریں تبدیل ہوتی ہیں، انسان کے اپنی حکمت کے ساتھ اپنی تدبیر کے ساتھ بدلا کرتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے ایک تقدیر لکھ دی ہے، انسان اسے کیسے بدل سکتا ہے؟ کوششوں سے، محنت سے،
تدبیر سے، ریاضت سے، اور آخری چیز دعا سے۔ دعاؤں سے تقدیر بدلی جاتی ہے۔ جب کسی صورت میں تقدیر نہ بدل رہی ہو تو دعا سے بدلے، اور دعا میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ جو قدرت لکھ چکی ہے۔ دیکھیے یہ جو کہتے ہیں کہ قدرت نے لکھ کر قلم توڑ دیا، ہاں قلم توڑ دیا۔ اللہ نے لکھا کہ اس کے بیٹا نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، قلم توڑ دیا، لیکن ساتھ خدا کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر دعا کروا لے گا تو میں دے بھی دوں گا۔ علم الہی میں یہ بھی ہے۔ تو اب یہ جو لکھا ہوا تھا یہ قدر تھا، جسے آپ تقدیر کہتے ہیں، جو بدل گیا وہ قضا ہے۔ اسی لیے قدر و قضا اکٹھے استعمال ہوتا ہے، اور یہ دونوں لفظ معصومین کی زبان پر آئے ہیں۔ راہب کے بیٹا نہیں ہے، یہ تقدیر ہے۔ حسین نے دے دیے، یہ قضا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ حسین نے تقدیر بدلی ہے یا قضا حسین کے ہاتھ میں ہے؟ کچھ کہہ رہا ہوں، حسین نے تقدیر بدلی ہے یا قضا حسین کے ہاتھ میں؟ تو میں کچھ کہوں گا تو گنہگار، میں کچھ کہوں گا تو خطاکار۔ جائیے اور جا کے زیارت آل یاسین پڑھیے، جس میں امام زمانہ کا کلام ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر بندے کی مخلوق کی تقدیر لکھی، اور اس تقدیر کو شب قدر ہمارے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ ہم جس پہ دستخط کر دے تو قضا ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ خدا نے گمراہی لکھ دی یا جہل لکھ دیا، نہیں، علم حاصل کرو، تحصیل علم کرو، لیکن علم ایک ایسی چیز ہے، دیکھیے جہالت کسب سے دور ہو سکتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، میں واپس آ رہا ہوں اپنے موضوع۔ جہالت تحصیل سے دور ہو سکتی ہے، علم تحصیل سے نہیں مل سکتا۔ یہ بہت باریک سی بات ہے۔ انسان کا جہل کتابیں پڑھنے سے، تربیت سے، تعلیم سے دور ہو جاتا ہے، لیکن علم تحصیل سے نہیں ملا کرتا، اس لیے کہ جس ٹکر کی، جس پلڑے کی آیت قرآن میں رکھی ہوئی ہے، ان ربی یقذف بالحق، اسی پلڑے کی حدیث پیغمبر نے ارشاد فرمائی کہ حق پروردگار دلوں میں ڈالتا ہے۔ تو اللہ کا رسول کہہ رہا العلم نور یقذفہ اللہ من یشاء فی قلبہ، علم تو ایک نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اتار دیتا ہے۔ یعنی علم تحصیل سے حاصل نہیں ہوا کرتا۔ تو اب آپ نے اتنی گفتگو میری سنی ہے تو تیسری حدیث میں آپ کے لیے سنا دوں، تحفہ ہوگا، اور وہ بھی عجیب و غریب حدیث ہے جو پیغمبر نے ارشاد فرمائی۔ ایک حق ہے جو خدا دلوں میں اتارتا ہے، ایک علم ہے نور جو خدا دلوں میں اتارتا ہے، اور تیسری چیز کے لیے رسول فرماتے ہیں حسین کی محبت تحصیل سے نہیں آتی، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اتار دیتا ہے۔ یعنی محبت حسین کسب کی منزل پہ نہیں ملا کرتی، محبت حسین تو ایک نور ہے، اور اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اتار دیتا ہے، یہ حق ہے۔ ہاں گفتگو، بیان، ایسا نہیں ہے کہ یہ سوچ کر کوئی شخص احقاق حق کا راستہ چھوڑ دے کہ حق تو خدا دلوں میں اتارا کرتا ہے تو ہم حق بیان کیوں کریں۔ اب دیکھیے پھر ایک اہم سوال پیدا ہو گیا، کیا احقاق حق اس لیے ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کو حق پہ لے آئیں؟ توجہ، کیا احقاق حق اس لیے ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کو حق پہ لے آئیں، یا احقاق حق اس لیے ہوتا ہے کہ ہم خود اپنے حق کا اعلان کریں؟ یہ دو الگ الگ باتیں۔ اگر یہ سمجھے کہ احقاق حق اس لیے واجب ہے کہ ہم دوسرے کو حق پہ لے آئیں، وہ ہو نہیں سکتا۔ نہیں، احقاق حق اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم اپنے حق کا اعلان کرتے رہیں، یہ بتاتے رہیں کہ ہم کون ہیں، اور ایسے میں نیت ہونی چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے۔ اور تاریخ امامت میں نہ جانے کتنی ایسی شخصیات ہیں کہ جنہوں نے اپنے علم کی صلاحیتوں پر احقاق حق کیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہشام ابن حکم ہماری تاریخ کے ان راویوں میں سے ہیں کہ جو نام آ جائے تو آنکھیں بند کر کے طے کر لو کہ حدیث صحیح ہے۔ ہشام ابن حکم کا اسٹیٹس یہ ہے
کہ جو معصومین کی اتنی حدیثوں کے عالم ہیں کہ پیغمبر کے لیے مسجد نبوی میں ایک ستون تھا جس کا نام ساریہ تھا، اس ستون سے ٹیک لگا کر اللہ کا رسول خطبہ دیا کرتا تھا۔ جب منبر بن گیا تو پیغمبر نے اس ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ دینا بند کر دیا۔ ایک اور ستون بھی تھا جسے حنانہ کہتے ہیں، جس کا ذکر مولانا روم نے اپنی مثنوی میں نے کیا ہے، لیکن ساریہ ستون وہ تھا جس کے ساتھ پیغمبر بعد میں بھی بیٹھ کر حدیث بیان کیا کرتے تھے اور اس سے ٹیک لگاتے تھے۔ بہت برسوں کے بعد اسی مدینے میں آپ کے چھٹے امام نے ہشام ابن حکم کو یہ اجازت دی، ہشام ابن حکم کو یہ اجازت دی کہ ہشام میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم اسی ستون کے ساتھ بیٹھ کر میرے جد کی حدیثیں بیان کرو۔ یہ امام کی اجازت بتا رہی ہے کہ کس پائے کا عالم ہے۔ امام کی موجودگی میں کوئی عالم ہے، فرزند رسول کی موجودگی میں کسی کے علم کا اظہار کیا جا رہا تو وہ ہشام کیا ہوگا۔ ایک دن آ گئے بزم امامت میں تو بیٹھے ہوئے تھے، امام نے سر اٹھایا، کہا ہشام عمر ابن عبید سے تمہاری کیا گفتگو ہوئی؟ کہ مولا آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ کم مگر ہشام ہم تمہاری زبانی سننا چاہتے ہیں۔ دیکھیے نیت کے ساتھ جب احقاق حق ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، کہ ہم تمہاری زبانی سننا چاہتے ہیں۔ ہشام نے کہا فرزند رسول زبان کھلتی نہیں، ہمت نہیں کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ کہا میں حکم دیتا ہوں کہ جو گفتگو ہوئی اسے بیان کرو۔ کہ مولا آپ نے حکم دیا تو سنیے، بھری ہوئی بزم ہے، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک بار کہتے ہیں کہ فرزند رسول میں گزر رہا تھا، راستے میں عمر ابن عبید کہ جس کی عمر 120 سال ہے اور اس کی بھویں اس کی آنکھوں پہ جھک گئی ہیں، بوڑھا ہے، قوم سے خطاب کر رہا تھا، اہل اسلام میں سے عالم ہے اور اپنی قوم سے خطاب کر رہا تھا۔ میں بھی جا کے بیٹھ گیا، میں نے سننا شروع کیا، اور سنتے سنتے جب اس کی گفتگو ختم ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا، دیکھیے یہ واقعہ اس لیے پیش کر رہا ہوں، اس واقعے میں بہت سے راز ہیں جو صرف سنا رہا ہوں تو ہر سمجھدار آدمی خود پہنچ جائے گا، میں ان رازوں کو ممبر پہ نہیں بیان کر سکتا، کچھ چیزیں بیان کر دوں گا جہاں جہاں آئیں گی۔ یہ تاریخ امامت کا بہت اہم واقعہ ہے۔ ہشام ابن حکم کہتے ہیں کہ میں قریب جا کے بیٹھ گیا، جب اس کی گفتگو ختم ہوئی میں نے سر اٹھایا، میں نے کہا اگر تمہاری اجازت ہو تو میں تم سے کچھ پوچھوں؟ کہا کہ ہاں پوچھو۔ کہا کہ قریب آ جاؤں تاکہ آرام سے سوال ہو سکے؟ کہا آگے آ جاؤ۔ کہتے میں قریب جا کے بیٹھ گیا۔ کہا پوچھو۔ کہا میں نے کہا تمہارے پاس ہاتھ ہے؟ کہ یہ تو بڑی عجیب بات کی تم نے، یہ کیسا سوال ہے کہ تمہارے پاس ہاتھ ہے؟ کہ میں جیسا سوال کر رہا ہوں اگر جواب دے سکتے ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے تو تمہاری مرضی، لیکن سوال میرا یہی ہے کہ تمہارے پاس ہاتھ ہے؟ کہا کہ ہاں ہے۔ کہا اچھا اس سے کیا کام لیتے ہو؟ کہا میں اس سے چیزوں کا لمس محسوس کرتا ہوں، چھو کے دیکھتا ہوں نرم ہے کہ سخت، شے گداز ہے کہ سنگین۔ کہا اچھا تمہارے پاس قوت شامہ ہے؟ کہا کہ ہاں ہے۔ کہا اس سے کیا کام لیتے ہو؟ کہا سونگھتا ہوں اور فرق محسوس کرتا ہوں کہ بدبو کیا ہے اور خوشبو کیا ہے۔ کہا اچھا تمہارے پاس آنکھیں ہیں؟ کہا ہاں آنکھیں بھی ہیں۔ کہا اس سے کیا کام لیتے ہو؟ کہا دیکھتا ہوں اور چہروں کی تمیز کرتا ہوں، رنگوں کو پہچانتا ہوں۔ کہا اچھا تمہارے پاس کان ہیں؟ کہا ہاں کان بھی ہیں۔ کہا کان سے کیا کام لیتے ہو؟ کہا سنتا ہوں اور آوازوں میں فرق پیدا کرتا ہوں، یہ فلاں کی آواز ہے، یہ فلاں کی آواز ہے، یہ اچھی آواز ہے، یہ بری آواز ہے۔ کہا اچھا تمہارے پاس پیر ہیں؟ کہا پیر بھی ہیں۔ کہا اس سے کیا کام لیتے ہو؟ کہا چل کر جاتا ہوں، فاصلے طے کرتا ہوں۔ کہا اچھا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ یہ اعضاء فیصلہ کرنے میں دیر لگا دیں یا فیصلہ کرنے سے انکار کر دیں کہ تم کسی چیز کو چھوؤ اور تمہارا ہاتھ یہ فیصلہ نہ کر پائے کہ یہ سخت ہے کہ نرم؟ تمہارے سامنے کوئی بو آئے اور تم فیصلہ نہ کر پاؤ کہ یہ شے یہ جو بو آ رہی ہے یہ بدبو ہے خوشبو؟ تمہارے سامنے کوئی چہرہ آئے اور تمہاری آنکھیں تمیز نہ کر پائیں کہ یہ کس کا چہرہ ہے؟ تم کسی کی آواز سنو اور سماعت فیصلہ نہ کر پائے کہ یہ کس کی آواز ہے؟ کہا ہاں ہوتا ہے، اکثر یہ اعضاء شک میں پڑ جایا کرتے ہیں۔ کہا شک میں پڑ جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہو؟ کہا پھر میں اپنے قلب کو حجت قرار دیتا ہوں، اور اس وقت میرا قلب، یاد رکھیے گا عربی میں قلب کا لفظ
دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، قرآن مجید میں دونوں کے لیے آیا، عقل کے لیے اور دل کے لیے۔ اب جہاں جیسا موقع ہو ویسا قرآن میں استعمال ہوا۔ کہ میں اپنے قلب کو حجت قرار دیتا ہوں۔ کہ قلب سے کیا کرتے ہو؟ کہ جب یہ اعضاء شک میں پڑ جاتے ہیں تو قلب مجھے یقین تک لاتا ہے، اور قلب کی صلاحیتیں طے کرتی ہیں اور وہ اعضاء کے شک کو دور کر دیتی ہیں۔ کہ اگر قلب نہ ہو تمہارے جسم میں، کہ اگر قلب نہ ہو تو جسم کا نظام شک میں ہی مبتلا رہے، کبھی یقین تک نہ پہنچ سکے۔ تو کہا عمرو ابن عبید کیسی عجیب بات کرتے ہو، اللہ نے تمہارے جسم کے نظام کو بغیر یقین پیدا کرنے والے ایک امام کے چھوڑا نہیں، اور کائنات کا یہ سارا نظام خدا بغیر کسی امام کے چھوڑ دے؟ کہتے ہیں کہ عمرو ابن عبید نے سر جھکایا اور تھوڑی دیر تک غرق رہا، اور اس کے بعد کہا کیا تمہارا جعفر صادق سے کوئی تعلق ہے؟ کیا تمہارا اہل بیت سے کوئی تعلق ہے؟ کہا کہ ہاں میں جعفر صادق کی بزم میں بیٹھنے والا ہوں۔ کہا مجھے جو کہنا تھا میں کہہ کر آ گیا۔ تو امام کہتے اب جو مجھے احقاق حق سنانا تھا، امام کہتے ہشام یہ جو گفتگو تم نے کی تو یہ تم نے ہم سے سنی تھی؟ کہا نہیں مولا، آپ سے تو کبھی اس موضوع پہ بات ہی نہیں ہوئی۔ کہا ہشام اچھا یہ جو گفتگو تم نے کی کیا میرے والد سے سنی تھی؟ کہا نہیں مولا، ان سے بھی کبھی اس موضوع پہ بات نہیں ہوئی۔ کہا ہشام اچھا یہ جو دلیلیں تم نے دیں کیا تم نے کسی کتاب میں پڑھی ہیں یا ہمارے جد کی کسی حدیث میں دیکھی تھی؟ کہا نہیں مولا۔ کہا کیا قرآن میں کہیں پڑھی ہیں؟ کہا نہیں فرزند رسول۔ کہا ہشام ایک ایک لفظ جو تم بولے ہو توریت اور انجیل میں ایسا ہی لکھا ہے، ایک ایک لفظ جو تم نے گفتگو کی ہے توریت اور انجیل میں ایسا ہی لکھا ہے۔ اور اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں اے ہشام یاد رکھو جب کوئی ہماری نصرت کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے اور نیت مان لیتا ہے کہ اسے حق کے معاملے پر ہماری نصرت کرنا ہے، تو اس کے دماغ میں جو دلیلیں آتی ہیں وہ چاہے کسی کتاب میں نہ پڑھی ہو، اللہ فرشتوں کے ذریعے الہام کرتا ہے، خدا فرشتوں کے ذریعے الہام کرتا ہے۔ اسی لیے آپ کو بعض اوقات بڑی حیرت ہوئی ہوگی کہ آپ نے گفتگو کرتے میں کوئی دلیل دے دی، 25 برس بعد کتاب پڑھی تو وہی لکھا ہوا تھا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا ہی نہیں ہوتا صرف گفتگو میں، بلکہ حضرت امام موسیٰ بن جعفر صلوات اللہ وسلم آپ کے 7ویں امام کے سامنے جس ناصبی نے آ کر کہا تھا، جسے علامہ امینی نے الغدیر میں جس واقعے کو لکھا ہے کہ ناصبی جو شعر نہیں کہتا تھا علی کی شان میں، اور اس نے علی کی شان میں اپنی غربت سے تنگ آ کر شعر کہا، اس لیے کہ اس کے دوست نے مشورہ دیا تھا، تو وہ آ گیا امام کے پاس، اور جب امام کے پاس آیا تو امام سے اس نے کہا آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے جد کی شان میں شعر نہیں کہتا اور میں آپ کے جد سے بغض رکھتا ہوں۔ کہا مجھے معلوم ہے اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تو نے غربت سے تنگ آ کر شعر کہا ہے، اور تیرے دوست نے مشورہ دیا ہے کہ جا کے موسی کاظم کو سنا دے۔ کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہا مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تو نے 3 شعر کہے ہیں۔ کہا آپ کو کیسے معلوم؟ میں نے تو اب تک کسی کو نہیں سنا ہے۔ کہہ کے دل میں رکھے ہوئے ہیں، علام الغیوب کہہ کے دل میں رکھے ہوئے۔ تو ایک بار امام کہتے ہیں اچھا تو سنائے گا کہ میں سناؤں؟ تو شعر سنائے گا کہ میں سناؤں؟ اس نے کہا کہ اچھا ایک مصرع آپ سنائیے تو ایک مصرع میں سناتا ہوں۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، ایک مصرع تو سنا، ایک مصرع میں سناتا ہوں۔ جب 3 شعر اسی طرح سنائے تو حیران ہو کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، کہا دیکھیے میں دشمن آیا تھا، دوست ہو کے جا رہا ہوں۔ حق دلوں میں اترتا ہے، دشمن آیا تھا دوست ہو کے جا رہا ہوں، لیکن اتنا بتا دیجئے کہ آپ کو ان شعروں کی خبر کیسے ہوئی؟ تو امام نے مسکرا کے کہا یاد رکھ جو بھی ہمارے جد علی کی مدح کی نیت کر لیتا ہے تو اس کے پاس جانے والے لفظ پہلے ہم سے اجازت لینے آتے ہیں۔ لفظ پہلے ہم سے اجازت لے کے جاتے ہیں۔ تو اب کوئی یہ نہ کہے، توجہ رکھیے گا، میں نے معصوم کی حدیث پڑھ دی، حوالہ دے دیا علامہ امینی کا الغدیر کا، ابھی مجھے واپس آنا ہے الغدیر تک، کچھ ذکر کروں گا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مدح آل محمد میں جتنے شعر کہے جا رہے ہیں یہ سب مبالغہ ہے، یہ سب غلو ہے،
یہ سب لوگوں کا اپنا اختراع ہے، یہ سب لوگوں کی اپنی ذہنیت ہے، جو سمجھ میں آ رہا ہے کہہ رہا. خدا کی قسم ایک شعر بھی آل محمد کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس لیے مدح آل محمد میں جو کچھ کہا جا رہا ہے اس پہ غلو کا الزام نہیں لگایا جا سکتا، چونکہ لوگوں کو الزام ہی کوئی نہیں ملتا، اس لیے لے دے کے غلو کا الزام رہ گیا ہے. جہاں اپنی سمجھ میں فضیلت علی نہ آئی فوراً کہہ دیا یہ غلو ہے، یہ تو غالی ہو گئے. اور مجھے غلو کا الزام ایسوں سے سن کے کوئی افسوس نہیں ہوتا جو علی کو نہیں مانتے. کچھ کہہ رہا ہوں، غلو کا الزام اگر کوئی ایسا لگائے جو علی ولی اللہ بھی کہہ رہا ہو اور فضیلت علی پہ غلو کا الزام بھی لگا رہا ہو، شاعروں پر، ذاکروں پر، خطیبوں پر بہت عام ہو گیا ہے. ارے صاحب یہ کیا ذکر کر رہے ہیں، فضائل علی غلو ہو رہا ہے. یہ خطیب کیا پڑھ رہا ہے، فضائل علی غلو ہو رہا ہے. غلو کے معنی بھی معلوم ہے، مرجعیت، بڑے بڑے علماء کی تاریخ معلوم ہے کہ ہمارے بڑے بڑے علماء نے مدح اہل بیت میں کیا کیا ہے. میں ابھی بتاؤں غلو کیا ہوتا ہے. ہم نے اگر کہیں ذرا سا ایسے عقیدے کو موڑ دیا اور واپس آ گئے کہ ہم سے کہیں شائبہ نصیری کی طرف ہو گیا تو فوراً غلو کا الزام آ گیا. جبکہ ہم اپنی توحید پہ برقرار رہتے ہیں اور علی کو امام ہی مانتے ہیں، لیکن لوگ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں اور غلو کا الزام لگا دیتے ہیں. آیت اللہ ہے روح اللہ خمینی علی اللہ مقامہ کہ اس وقت وہ تاریخ میں ان جیسی شخصیت بہت مشکل سے پیدا ہوتی ہے. ان کے فتوے اپنی جگہ، ان کی کتابیں اپنی جگہ، ان کے دیوان میں ان کا ایک قصیدہ ہے. میں بتا رہا ہوں غلو کیا ہوتا ہے. ان کے دیوان میں ان کا ایک قصیدہ ہے اور جا کے وہ قصیدہ ہر آدمی پڑھے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. وہ قصیدہ انہوں نے دو بیویوں کی شان میں کہا ہے، ایک جناب سیدہ اور ایک جناب معصومہ قم، اور برابر مدح کرتے ہوئے چلے ہیں. انہوں نے مدح شروع کی ہے بقی اور قم سے، اور پہلے روزوں کی تعریف کی ہے، پھر دونوں شہزادیوں کی تعریف کی ہے. ایک مصرع جناب سیدہ کے لیے، ایک معصومہ قم کے لیے، ایک جناب سیدہ کے لیے، ایک معصومہ قم کے لیے. اور کہتے ہیں ایک سدرہ ہے، ایک عرش ہے، ایک طوبہ ہے، ایک کوثر ہے، ایک سلسبیل ہے، ایک جنت ہے. اور کہتے کہتے ایک منزل پہ پہنچتے ہیں اور قصیدے کو ختم کرنے لگتے تو ایک جملہ عجیب شعر کہتے اگر توحید نے میرے پاؤں میں بیڑیاں نہ ڈال رکھی ہوتی تو میں کہتا اللہ کی دو ہی بیٹیاں ہیں، یا زہرا یا معصومہ قم. یہ شعر کیوں سنایا میں نے؟ یہ اس لیے سنایا، اپنے وقت کا عالم، اپنے وقت کا مرجع صرف کسی کے فتوے پڑھ کے اس سے آگاہی نہیں ہو سکتی. فتووں کے ساتھ ساتھ ان علماء کی کتابیں بھی پڑھنی چاہیے. اب لوگ غافل ہیں کہ ہمارے علماء، بات آ گئی تو دو جملے کہنا بہت ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے کہ احقاق حق پہ گفتگو ہو اور یہ پیغام اپنی قوم کو نہ دوں. آج ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کمال حیدر اور ان کے بھائی، تو دونوں کے نظریات میں اتنا فرق ہے کہ کمال حیدر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مراجعین عزاداری کو پسند نہیں کرتے، اور کمال حیدر کے بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ عزاداری کچھ بھی نہیں ہے بلکہ مراجعین جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. اصل میں دونوں غلط کہہ رہے ہیں. نہ ان کو عزاداری کا پتہ ہے، نہ ان کو مجتہدین کے بارے میں پتہ ہے کہ ہمارے مراجعین، ہمارے علماء نے یہ جو آج مجلس بیٹھے آپ سن رہے ہیں، 1400 سال میں یہ جو علم اہل بیت آپ تک پہنچا ہے، یہ احقاق حق کی ایک تاریخ سے گزر کر پہنچا ہے. بڑے بڑے علماء کا لہو شامل ہے اس احقاق حق کی تاریخ میں. اگر ان علماء نے آج تک کی مثالیں دے سکتا ہوں کہ علامہ ہلی نے، دیکھیے کبھی کبھی کتاب کی تاریخ کتنی صدیوں پہ محیط ہوتی ہے. علامہ ہلی نے ایک کتاب بادشاہ شاہ خدا بندہ کے مطالبے پر لکھی، اور مطالبہ یہ تھا کہ آپ اپنے مذہب کو واضح کریں کہ آپ کا دین کیا ہے، آپ کا مسلک کیا ہے. کتاب کا نام تھا نہج الحق و کشف الصدق. یہ وہ کتاب ہے جو بڑی معرکۃ الآراء کتاب ہے. اس میں آپ نے توحید سے لے کر اور آخر اصول دین اور فروع دین تک اپنے عقیدے اور اپنے عمل کو واضح کیا کہ ہمارا دین کیا ہے. علامہ ہلی کے بعد ایک عالم پیدا ہوئے عالم اسلام میں جن کا نام فضل ابن روزبہان ہے. فضل ابن روزبہان نے وہ کتاب لکھی جو اس کے جواب میں، اور اس کی بعض دلیلوں کو قبول کرنے کے بجائے باطل کرنے کی کوشش کی، اور اس کتاب کا نام تھا ابطال باطل.
فضل ابن روزبہان کی کتاب کا نام ہے ابطال باطل، جو علامہ ہلی کے نہج الحق کے جواب میں لکھی گئی ہے، اور اس میں پوری کتاب کا جواب نہیں دیا گیا تھا، صرف باب امامت کا جواب لکھا گیا۔ کچھ وقت گزرا تو فضل ابن روزبہان کی کتاب کا جواب قاضی نور اللہ شوستری علی اللہ مقامہ نے آگرے میں لکھا۔ قاضی نور اللہ شوستری سے بہت سے لوگ واقف ہیں، لیکن قاضی صاحب وہ شخصیت ہیں جنہیں ایران سے اکبر نے بلوایا تھا کہ ہندوستان کی سرزمین پر قاضی القضات کا عہدہ خالی ہے، ہمیں آپ جیسا عالم چاہیے، یعنی چیف جسٹس کا عہدہ اکبر کی سلطنت میں۔ اور اس مغل بادشاہ نے جب ان کو بلوایا تو انہوں نے شرط کی تھی، اور وہ شرط یہ تھی، توجہ، وہ شرط یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں قضاوت کے عہدے کو قبول کر لوں گا، لیکن تیری سلطنت سے اگر فقہ حنفی والا میرے پاس فیصلے کے لیے آئے گا تو میں اس کا فیصلہ اسی کی فقہ سے کروں گا، یہ الگ بات کہ وہ فیصلہ میری فقہ میں بھی صحیح ہوگا، اور اگر حنفی مالکی آئے گا تو اس کی فقہ سے فیصلہ کروں گا، یہ الگ بات کہ میری فقہ میں بھی صحیح ہوگا، حنبلی آئے گا تو اس کی فقہ سے فیصلہ کروں گا، یہ الگ بات کہ میری فقہ میں بھی صحیح ہوگا، شافعی آئے گا تو اس کی فقہ سے فیصلہ کروں گا، یہ الگ بات کہ میری فقہ میں بھی صحیح ہوگا۔ اس شرط پر قاضی صاحب نے، یہ تاریخ اسلام میں اچھوتی شرط ہے، اس لیے کہ ایسی شرط کسی نے نہیں لگائی، اس لیے کہ اس پر عمل کرنا بہت مشکل تھا، اور انہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ اکبر نے اس شرط کو قبول کیا۔ جس نے علی کی معرفت حاصل کر لی ہو وہی یہ جملہ کہہ سکتا ہے، اس لیے کہ تاریخ میں خود علی کا احقاق حق انہی لفظوں میں لکھا ہے کہ جب اسبق ابن نباتہ کہتا ہے لما بایع الناس، جب لوگوں نے علی کی بیعت کی اور علی گھر سے برآمد ہوئے تو متعمما بامامت رسول اللہ، متناعلا بنال رسول اللہ، متقلدا بسیف رسول اللہ، اور علی اس شان سے گھر سے نکلے کہ پیغمبر کا امامہ سر پر تھا، پیغمبر کی تلوار کو لگائے ہوئے تھے قبضے میں، پیغمبر کی جوتیاں پہنے ہوئے تھے، عبائے رسالت کو دوش پر ڈالے ہوئے تھے۔ جب اذا صعد المنبر، جب منبر پہ بلند ہوئے تو ایک بار علی نے مجمع پہ نگاہ ڈالی، بیعت کرنے والوں پر نظر ڈالی، اور نظر ڈالنے کے بعد ابو طالب کے بیٹے نے کہا سلونی سلونی، پوچھو پوچھو، آج مجھ سے پوچھو، جو پوچھنا چاہتے ہو سوال کرو، یہاں کی پوچھو وہاں کی پوچھو۔ اور دوسرا جملہ ارشاد فرمایا سنو، لو سنیت لی وسادت، اگر میرے لیے مسند عدالت و قضاوت بچھا دی جائے اور میرے پاس اہل انجیل آئے، لحکمت بین اہل التورات، بین اہل التورات بتوراتہم ان یقول انہ الحق، لحکمت بین اہل الانجیل بانجیلہم ان یقول انہ الحق، لحکمت بین اہل القرآن بکتابہم وان یقول انہ الحق، اگر میرے پاس توریت والے آئے تو میں ان کا فیصلہ توریت سے کروں۔ یہاں تک کی روایتیں آپ نے سنی ہوئی ہے، اس کا آخری جملہ چھوڑ دیا جاتا ہے جو بہت اہم ہے، وہی تو احقاق حق ہے۔ علی نے کہا تورات والے آئے تو ان کا فیصلہ تورات سے کروں، یہاں تک کہ تورات کہے کہ علی حق ہے، توریت کہے کہ علی حق ہے، انجیل والوں کا فیصلہ انجیل سے کروں، یہاں تک کہ انجیل کہے کہ علی حق ہے، قرآن والوں کا فیصلہ قرآن سے کروں، یہاں تک کہ قرآن بولے کہ علی حق ہے۔ جملہ کہوں جو کسی کے حق میں نہیں بولتا وہ بھی علی کے حق میں بولتا ہے، قرآن بولے۔ تاریخ اسلام میں ایک بات بالکل یاد رکھیے گا، تاریخ اسلام میں علی سے اختلاف رکھنے والے بہت ملیں گے آپ کو، علی کی ولایت نہیں مانتے، علی کی امامت نہیں مانتے، علی کی شجاعت نہیں مانتے، بہت سی چیزیں علی کی فضیلتوں سے۔ تاریخ میں کسی ایک نے بھی آج تک یہ نہیں کہا کہ علی نے کبھی کلام کذب کیا ہے۔ تاریخ میں صداقت علی پہ کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، ہر ایک علی کو سچا مانتا ہے، اور یہ کلام علی ہے جو علی کر رہے ہیں۔ تو علی کہہ رہے ہیں کہ قرآن میرے حق میں کہے کہ میں حق ہوں، تو قرآن کسی کے حق میں کہے کہ وہ حق ہے تو اس حق کو تو پہچانو کہ وہ حق کون سا ہے۔ جو اتنا زیادہ علی کی معرفت رکھتا ہو وہ عالم یہ کہے کہ میں چاروں فقہوں کا فیصلہ اس کی فقہ کے مطابق کروں گا،
اکبر نے قضاوت دے دی. جب قضاوت مل گئی تو رہنے لگے آگرے میں. بہت سی کتابیں لکھی. آخری دور میں کتاب لکھ رہے تھے اور وہ کتاب ابطال باطل کا جواب تھا. اللہ کا شکر ہے کہ وہ کتاب آج بہت تفصیل کے ساتھ سے چھپ چکی ہے. آیت اللہ مرشی نجفی علی اللہ مقامہ کے کتب خانے سے وہ کتاب چھپ چکی ہے. ابھی میں عرض کروں گا کہ وہ کتاب کتنی ضخیم ہے اور اس پر حاشیہ جو آغا مرشی نے لکھا ہے وہ کیا ہے. ذرا سا یہ تاریخ اس لیے سنانا ضروری ہے کہ لوگ یہ جان لیں کہ ہمارے علماء کی تاریخ کہاں تک پہنچی ہے. کتاب لکھ رہے ہیں احقاق الحق، ابطال باطل کا جواب، احقاق حق. چونکہ کتاب عقیدے پہ لکھی جا رہی تھی اس لیے کسی کو خبر نہیں تھی. ایک شخص نے، اب یہ بھی سبق ہے، واقعہ بہت بڑا سبق ہے، ایک شخص نے آ کر اپنے آپ کو مذہب اہل بیت پر ظاہر کیا اور کہا کہ میں آپ کے جد کے دین سے بہت متاثر ہوا ہوں اور میں نے آپ کے جد کا دین قبول کر لیا ہے. وہ آنے لگا، اتنا زیادہ مذہبی رسومات میں اپنے دین کا اظہار کیا کہ قاضی صاحب کے قریب رہنے والے سب لوگوں نے یقین کر لیا کہ یہ شخص مذہب قبول کر چکا ہے. قاضی صاحب کے پاس اتنا آنا جانا ہوا کہ شاگردی اختیار کر لی. تو آخری عمر میں کتاب کی خبر جب کسی کو نہیں تھی تو ظاہر شاگرد ہونے کی وجہ سے اس کتاب کے بارے میں پتہ چلا. تو کہنے لگا آپ جتنا لکھتے جائیں مجھے پڑھنے کے لیے دیتے جائیں. ظاہر ہے وہ نہ چھپائی کا زمانہ تھا، نہ کمپیوٹر کا، نہ فوٹو اسٹیٹ کا. روز قاضی صاحب جتنے صفحے لکھتے تھے وہ اسے لے جاتا تھا، لیکن بتائے بغیر اپنے گھر میں رات کو وہ سارے صفحے نقل کر لیتا تھا. قاضی صاحب کی کتاب مکمل ہوئی تو وہ ساری کتاب نقل ہو چکی تھی. وہی کتاب جہانگیر کے دربار میں پیش کی گئی اور کہا گیا یہ ہیں قاضی نور اللہ شوستری جنہوں نے ہمارے مذہب پر یہ اعتراضات کیے ہیں اور ہمارے مذہب کے خلاف یہ کتاب لکھی ہے. پیش کرنے والا وہی شاگرد تھا. کہتے ہیں کہ جب جہانگیر کے دربار میں یہ کتاب پیش کی گئی تو جہانگیر نے علماء کو طلب کیا اور علماء نے فیصلہ سنایا کہ کانٹوں پہ ڈال کے لاش کو کھینچ دو، سر اتار لو. سزا سنا دی گئی. احقاق حق کتاب لکھی. مجھے ایک جملہ سنانا تھا جس کے لیے میں نے یہ ساری گفتگو کی تھی. احقاق حق کتاب لکھی ہے اور کتاب عقیدے پر لکھی ہے اور فیصلہ دربار عدالت سے سنایا جا چکا ہے کہ ان کو قتل کیا جائے گا. ایسے میں لوگوں نے آ کر سوال بھی کیا کہ آپ فیصلے کے لیے کیا کہتے ہیں. قاضی صاحب نے خاموشی اختیار کی. جواب بعد میں سناؤں گا کہ انہوں نے کیا جواب دیا تھا اور کیا سوال کیا گیا. قاضی صاحب کو میدان میں لایا گیا جہاں سر قلم کر کے لاشے کو کانٹوں پر گھسیٹا جانا تھا، خاردار تاروں پر. کہتے ہیں کہ جس وقت قاضی صاحب کو لایا گیا تو قاضی نور اللہ شوستری علی اللہ مقامہ نے، جن کا آگرے میں مزار ہے، انہوں نے ایک ٹھیکری اٹھائی اور ٹھیکری پر ایک نوکیلی چیز اپنی انگلی میں گڑو کر خون نکالا اور اس خون سے ٹھیکری پر ایک چیز لکھی. وہ تحریر جو لکھی اور اس تحریر کو لکھ کر اچھال دیا. جب وہ واپس آئی تو اس پہ ایک اور تحریر لکھی ہوئی تھی. آپ نے اپنے خون سے لکھا تھا رب انی مغلوب فانتصر، یہ قرآن کی آیت تھی، اور اس کو اچھال دیا. جب وہ واپس آئی تو اس پر لکھا ہوا تھا ان عبدی فاصبر، اگر تو میرا بندہ ہے تو صبر کر. قاضی صاحب نے خاموشی اختیار کر لی اور اس کے بعد آپ کا سر قلم کر دیا گیا. آپ کو جب لایا جا رہا تھا تو راستے میں کچھ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے دین میں تو تقیہ واجب ہے. جان جانے کا فیصلہ ہو چکا تھا تو کتاب سے منکر ہو جاتے، تقیہ کر لیتے، جان بچ جاتی. تو جملہ جو کہا ہے جو کتاب کے مقدمے میں آج بھی موجود ہے، قاضی صاحب نے کہا تقیہ عوام پر واجب ہے، علماء پہ حرام. اس لیے کہ اگر اہل علم تقیہ کر لے تو مذہب اہل بیت پوشیدہ ہو جائے گا، مذہب اہل بیت پردے میں چلا جائے گا. 36,000 صفحوں میں یہ کتاب چھپ چکی. 36,000 صفحے قم سے، اور 36,000 صفحوں کی شرح لکھی ہے آیت اللہ شہاب الدین مرشی نجفی نے 36,000 صفحوں میں. یہ ہے علمی خدمت. اسی کتاب کے باب امامت کی کچھ دلیلوں پر محدث دہلوی نے تحفہ اثنا عشریہ لکھی
اور اس تحفہ اثنا عشریہ کا جواب میر حامد حسین صاحب صاحب ابقات الانوار نے ابقات الانوار کی صورت میں لکھا، جس کے لیے علامہ امینی نے الغدیر میں لکھا کہ اگر میر حامد حسین کا کتب خانہ اور ان کی ابقات الانوار نہ ہوتی جو دو باپ اور بیٹوں نے مل کے مکمل کی، میر حامد حسین صاحب اور سرکار ناصر ملت علی اللہ مقامہ، کہ اگر ان کا کتب خانہ اور ان کی یہ کتاب ابقات نہ ہوتی تو الغدیر میں نہیں لکھ سکتا تھا۔ اور علامہ امینی نے لکھا کہ یاد رہے کہ 30,000 مخطوطات میں نے ان کے کتب خانے میں قلمی کتابیں دیکھیں، اور وہ اس پائے کا عالم تھا کہ کسی کتاب کا کوئی صفحہ ایسا نہیں تھا جس پہ حاشیہ نہ لکھا ہو۔ یہ ہے علمیت، تب مذہب یہاں تک پہنچا ہے۔ اور اس علمیت میں شاید میں 5 دقیقے آپ کے زیادہ لے لوں، اس لیے کہ آج میں نے چاہا کہ اس عہد کی تاریخ جو ہو کر آ رہی ہے علماء کے ذریعے وہ بھی احقاق حق کی منزل پہ آپ تک پہنچ جائے۔ کل ہم واپس آ جائیں گے، اس لیے کہ ہم نے اصحاب رسول کا بھی ذکر کیا، اصحاب علی کا بھی ذکر کیا، تو وہ علماء جن کے ذریعے احقاق حق ہو رہا ہے۔ الغدیر 11 جلدوں میں صرف غدیر کے موضوع پر علامہ امینی نے کتاب لکھی۔ اب احقاق حق کی ایک اور تصویر دکھا رہا ہوں۔ آج بہت آسانی کے ساتھ لوگ مراسم عزاداری پر اعتراض کر دیتے ہیں اور انگلی اٹھا دیتے ہیں۔ علامہ امینی کا سب سے بڑا کارنامہ، اور کتابیں بھی ہیں لیکن الغدیر ہے، ان کے فرزند ڈاکٹر ہادی امینی کہتے ہیں کہ میں نے مرنے کے بعد اپنے باپ کو خواب میں دیکھا تو دیکھا کہ بہت اچھی جگہ پر بڑی نعمتوں میں ہے، تو میں سمجھا کہ خدمت علی کی توجہ خدمت علی کی ہے، اور مدح علی میں کتاب لکھی ہے الغدیر، تو اس کا صلہ یہ پایا کہ بہت بڑی نعمت میں ہے۔ تو میں نے کہا بابا آپ کو الغدیر کا صلہ ملا ہے کہ آپ عقبہ میں بہت اچھی جگہ پر ہے؟ تو کہنے لگے بیٹا تم غلط سمجھے، الغدیر بہت بڑی خدمت ہے لیکن اتنی بڑی خدمت نہیں ہے۔ توجہ، الغدیر بہت بڑی خدمت ہے لیکن اتنی بڑی خدمت نہیں ہے کہ مجھے یہ صلہ ملتا۔ میں بہت حیران ہوا کہ آخر الغدیر جیسی کتاب پر صلہ نہیں ملا تو اور کیا کارنامہ تھا کہ جس پر صلہ ملا؟ میں نے کہا بابا اور کون سا عمل آپ کا ہے کہ جس پر آپ کو عقبہ میں اتنی اچھی نعمتیں ملی ہے؟ کہا بیٹا جا کر اہل بیت کے چاہنے والوں کو بتا دینا کہ 2 عمل ایسے ہیں جن کا صلہ کوئی نہیں بتا سکتا، اور وہ صلہ سب سے زیادہ ہوتا یا زیارت عاشور یا مجلس حسین۔ کہا بیٹا ہادی مذہب کے لیے ہر خدمت بہت اہم ہے لیکن احقاق حق میں زیارت عاشور کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اور جو لوگ بیٹا میں روزانہ زیارت عاشور پڑھتا تھا، اور کہا بیٹا زیارت عاشور کا اگر کوئی بدل ہے تو مجلس حسین ہے۔ اللہ اکبر، زیارت عاشور کا اگر کوئی بدل ہے تو مجلس حسین ہے۔ مراسم عزا یوں ہی خود سے نہیں بن گئے، اس میں خون پسینے شامل ہے ہمارے علماء کا، ایک دور شامل ہے۔ ابھی بہت حال ہی میں قریب میں ہمارے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگ جس چیز سے ناواقف ہوتے ہیں، خود مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں کہا کہ لوگ جس سے جاہل ہوتے ہیں اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، مولا کا قول ہے، چونکہ علم نہیں ہے اس لیے دشمن ہے۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز سے ناواقف ہوتے ہیں اس کے لیے ایک بس رو چل پڑتی ہے، ایک نے کہہ دیا ضعیف ہے تو معلوم ہے پوری قوم مل گئی کہ ضعیف ہے۔ اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ بعض دعائیں بعض زیارتیں آپ کے یہاں ایسی ہیں کہ جس کے لیے مشہور ہو گیا ارے یہ تو ضعیف ہے، یہ تو ضعیف ہے۔ ابھی حال ہی میں قم میں ہمارے 2 علماء ایسے ہیں، آیت اللہ خوئی کے عظیم ترین شاگرد آیت اللہ شیخ حسین وحید خراسانی، اور دوسری شخصیت جن کا 28 شوال کو ابھی انتقال ہوا ہے آیت اللہ جواد تبریزی۔
یہ وہ دو افراد ہیں کہ احقاق حق کی تاریخ میں ان کا نام بہت روشن لفظوں میں لکھا جائے گا. کیوں؟ وجہ بتا رہا ہوں. احقاق حق کی تاریخ میں ان کا کارنامہ کیا ہے؟ آیت اللہ جواد تبریزی کا کارنامہ یہ ہے کہ جب سامرہ پہ عسکرین پر حملہ ہوا تو آپ اپنے گھر سے معصومہ کے حرم کے لیے ماتم کرتے ہوئے نکلے, اور آپ نے کہا کہ شیعوں کو چاہیے کہ کثرت سے ماتم کریں, اس لیے کہ اس ظلم پر احتجاج صرف ماتم ہے. یہ ہمارے دو بوڑھے مراجعین ماتم کرتے ہوئے نکلے ہیں, مراجعین نے ماتم کیا ہے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ماتم اور مرجعیت دو الگ الگ چیزیں ہیں تو بہت غلط فہمی میں ہے. اور دوسری بات, قم میں اصل میں یہ معاملہ تہران سے شروع ہوا تھا. تہران میں ایک عالم نے حدیث کسا کی سند پر اعتراض کیا, آج سے 6 برس پہلے کی بات ہے. حدیث کسا کی سند پر اعتراض کیا اور کہا کہ مفاتیح الجنان میں جو حدیث کسا شامل ہے اس کو نکال دیا جائے, اس لیے کہ اس کی سند معتبر نہیں ہے. تو خیر ابھی آقائے محدث قمی یعنی شیخ عباس قمی کے بیٹے ان کے فرزند ابھی موجود ہیں, آقائے محدث زادہ, تو انہوں نے کہا کہ اس کی سند معتبر ہے, اور میرے والد نے اس کو سند معتبر کے ساتھ ہی اپنی کتاب میں شامل کیا تھا. لیکن قم کے طلباء نے آیت اللہ جواد تبریزی اور آیت اللہ وحید خراسانی سے استفتاء کیا اور کہا کہ فلاں صاحب نے حدیث کسا کی سند پر اعتراض کیا ہے, تو آپ کا فتویٰ موجود ہے تحریری طور پر. آپ نے کہا کہ ایسا کرنے والے نے مسلمات عقائد شیعہ پر حملہ کیا ہے, کم از کم دائرہ شیعہ سے باہر ہے جب تک توبہ نہ کر لے. یہ فتویٰ موجود ہے. دوسرا جو اس سے بڑا اہم کارنامہ ہوا وہ یہ کہ آج سے 10 برس پہلے لبنان سے ایک عالم نے یہ کہا کہ شہادت زہرا نہ کہو بلکہ وفات زہرا کہو, اس لیے کہ شہادت زہرا کہنے سے اتحاد بین المسلمین پہ ضرب لگتی ہے. یہ اطلاع جب قم پہنچی تو آیت اللہ جواد تبریزی اس وقت شہادت کی تاریخیں تھی بی بی کی, اور عین شہادت کی تاریخ کے دن صبح کے وقت چونکہ درس خارج دیتے تھے مسجد میں, تو جس وقت درس خارج دینے کے لیے تو آپ نے اپنے درس خارج کو خطبے کے بعد یہاں سے شروع کیا. آج میں اپنے درس خارج کو موقوف کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ کہنے والے نے یہ کہا ہے باوثوق ذرائع سے, اور وہ بات صحیح تھی, بعد میں وہ بات سامنے آئی اس لیے کہ کہنے والے نے اس پر اصرار کیا کہ شہادت زہرا نہ کہو بلکہ وفات زہرا کہو, اس لیے کہ اس سے اتحاد پہ ضرب لگتی ہے. تو ایک بار انہوں نے کہا کہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس شخص نے یہ کہا ہے کہ شہادت زہرا نہ کہو, قطع نظر اس کے کہ اس نے مظلومیت سیدہ سے انکار کیا ہے, اس کے ساتھ ہی ساتھ اس نے معصوم کے قول کی تردید کی ہے, اور جو قول معصوم کی تردید کرے وہ شیعت سے باہر ہے. مجتہد کیا ہوتا ہے, مرجعیت کیا ہوتی ہے, اس کا بھی احساس ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ میرے 7ویں امام کا قول ہے کہ فاطمہ تو شہیدتن, میری دادی شہیدہ ہے. چونکہ معصوم کا قول ہے اس لیے اس سے کوئی انکار کرے گا تو گویا قول معصوم سے انکار کر رہا ہے, اور جو ایک قول معصوم سے انکار کرے اس نے گویا ساری شیعت سے انکار کر دیا. اور اس کے بعد آپ نے عجیب جملہ کہا, اور یہ جملہ یاد رکھنے کے قابل ہے, سنایا اس لیے تھا. آیت اللہ جواد تبریزی, وہ پوری کتاب موجود ہے, ان کا پورا درس, اس دن کا بہت تفصیلی درس ہے, اس میں بہت سے مسائل ڈسکس کیے ہیں انہوں نے اس طرح کے جو عقائد سے متعلق ہے. اور اس میں انہوں نے ایک عجیب جملہ کہا, انہوں نے کہا اتحاد کا مطلب باہمی رواداری ہے, عقائد پہ سمجھوتا نہیں ہے. یہ آیت اللہ جواد تبریزی کا جملہ ہے, اتحاد کا مطلب باہمی رواداری ہے, عقائد پہ سمجھوتا نہیں ہے. اور خود انہوں نے قم میں ایک سنت قائم کی تھی, ایک طریقہ ہے, ایک شعار قائم کیا تھا. امام ششب کی شہادت کی تاریخ ہمارے ہاں بعض جگہوں پہ 15 شوال اور ایران میں 25 شوال منائی جاتی ہے. 25 شوال کو آغائے جواد تبریزی اپنے گھر سے سروپا برہنہ ماتم کرتے ہوئے نکلتے تھے, اور اپنے وصیت نامے میں کہا ہے سارے شیعوں کو چاہیے کہ اس شہادت کی تاریخ پر اپنے گھروں سے سرو پا برہنہ نکلیں, اس لیے کہ منصور نے امام کو اس طرح طلب کیا تھا. تو تعصیہ امام میں یہ شیعوں پہ لازم ہے. دوسری وصیت, جیسا کہ میں کہہ رہا تھا بعض چیزوں کو لوگ, تقریر ختم ہونے جا رہی ہے, معذرت چاہتا ہوں کہ 5 دقیقے میں نے آج آپ کے زیادہ لے لیے اس پیغام میں کہ میں یہ بتا سکوں کہ عہد حاضر میں احقاق حق کہاں کہاں ہو رہا ہے اور کیسے کیسے ہو رہا ہے, یہ یاد رکھنے کے قابل ہے. کہتے ہیں کہ
بہت سی ایسی دعائیں ہیں جن میں سے ایک وظائف الابرار کی بعض دعائیں ہیں، جسے ہمارے ہاں بعض لوگوں نے مشہور کر دیا ہے کہ یہ ضعیف ہیں اور اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے، قطع نظر اس کے کہ میں تاریخ شیعت کے 6 علماء کی دعاؤں کی کتابوں سے آپ کو اس کی سند سنا سکتا ہوں، جس میں سے ایک شیخ تقی الدین ابراہیم کفعمی بھی ہے جن کی مصباح میں وہ دعا موجود ہے، لیکن میں اس وقت آیت اللہ جواد تبریزی کا جملہ سنا رہا ہوں۔ اس دعا کا نام ہے دعائے صنمِ قریش۔ بعض لوگ اسے ضعیف کہتے ہیں۔ جو وصیت نامہ انہوں نے اپنا چھوڑا ہے، انٹرنیٹ پر ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے عربی زبان میں، اس وصیت نامے میں انہوں نے کہا فاطمہ زہرا کی شہادت کے دن ہر شیعہ کو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ یہ ہے احقاق حق کی تاریخ، اور یہ ہے ہمارے عقائد کہ جن کو چاہیے کہ لوگ محفوظ کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے علماء کی زحمتیں نہیں ہیں، ہمارے علماء کی محنتیں نہیں ہیں، ہمارے علماء کی ریاضتیں نہیں ہیں، نہیں، یہ صاحبان علم آج جو کچھ بھی آپ تک پہنچا ہے، چاہے وہ ماتم ہو، چاہے وہ یا علی ہو، چاہے وہ عقیدہ ہو، چاہے وہ عمل کی منزل پہ مراسم عزا ہو، یہ سب ایک سفر کر کے پہنچا ہے، اور جن تک پہنچ گیا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو حفاظت کے ساتھ اگلی نسلوں تک منتقل کر دیں۔ تقریر اس منزل پہ رک رہی ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، مومن کی پہچان، خسارے سے بچنے والوں کی پہچان ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کا شعار یہی ہے کہ ایک دوسرے کو بتاتے رہو، ایک دوسرے کو سمجھاتے رہو۔ یہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ہر دور میں بہت ضروری ہے۔ کل یہیں سے گفتگو کا آغاز انشاءاللہ کریں گے بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد۔ یہی بات تو تھی کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ سے گریز کیا تھا کوفے والوں نے، باوجود اس کے کہ علی کا دور دیکھا تھا، باوجود اس کے کہ دور خلافت علی میں ساتھ رہے تھے، لیکن کنارہ کش ہو گئے تھے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ سے۔ اور اسی لیے جب کوفے میں قافلہ داخل ہوا تو تاریخ کہتی ہے کہ بہت شور تھا، بہت شور تھا، اتنا شور تھا کہ کان پڑی آواز نہیں سنائی دیتی تھی، آئینہ بندی ہو رہی تھی، شہر یہ بھی سجایا جا رہا تھا۔ راوی کہتا ہے گجگارہ کا کام کرنے والا کہ میں مصروف عمل تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک قافلہ داخل ہوا ہے، اور قافلے میں آگے آگے نیزوں پہ کچھ سر ہیں۔ اللہ آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے۔ نیزوں پہ کچھ سر ہیں، اور پیچھے ایک ساربان ہے جو نحیف بھی ہے، لاغر بھی ہے، کمزور بھی ہے جوانی کے عالم میں، لیکن اتنا زیادہ نحیف ہے کہ عمر معلوم ہو رہی ہے، اور اس ساربان کے ہاتھ میں جن ناقوں کی ریسما ہے، ان ناقوں پر بغیر کجاوے کے ناقے، بغیر محملوں کے ناقے، بغیر اماریوں کے ناقے، اور ان پر کچھ عورتیں سوار ہیں۔ لیکن میرے لیے سب سے زیادہ عجیب منظر یہ تھا کہ جن عورتوں کو لایا گیا ہے ان ناقوں پر، ان کے ہاتھ پشت گردن سے بندھے ہوئے ہیں، اور دوسری حیرانی کی بات جو تھی وہ یہ کہ ان کے چہروں پر ان کے بال پڑے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے چہرے اپنے بالوں سے چھپائے ہوئے تھے۔ میں بہت حیران تھا اس بات پہ کہ یہ کون سے قیدی آئے ہیں کہ جن کی عورتوں نے چہرے اپنے بالوں سے چھپائے ہوئے ہیں، ہاتھ پشت گردن سے بندھے ہوئے ہیں، اور ایسے میں ایک بار کوفے والے جمع تھے، لیکن میں نے دیکھا کہ بہت شور تھا، اور شور کسی طرح کم نہ ہو رہا تھا، تو انہی میں سے کسی بی بی نے ایک بار پکار کے کہا، اے خولی، اے شمر، اس شور کو بند کروا۔ تو ایک بار خولی نے کہا کہ میرے بس میں نہیں، میں اپنی فوج کو خاموش کرا سکتا ہوں، لیکن اونٹوں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیاں میں چپ نہیں کروا سکتا۔ تو ایک بار اس بی بی نے اپنی دائیں انگشت کو، دائیں ہاتھ کی کلمے کی انگشت کو دائیں سے بائیں گھمایا، اور ابھی انگشت کا گھمانا تھا کہ میں نے دیکھا اتنا سناٹا ہو گیا کوفے کے بازار میں کہ اگر سوئی بھی گرتی
تو صاف اس کی آواز سنی جاتی. اور ایسے میں ایک بار اس بی بی نے کلام کرنا شروع کیا, اے کوفے والو, تمہاری مثال اس عورت کی ہے کہ جو دن بھر سوت کاتے اور رات کو اسے ادھیڑ کے رکھ دے. کہتا ہے کہ جیسے ہی اس بی بی کی آواز اس بازار میں گونجی تو ایک گلی میں سے ایک پیغمبر کا بوڑھا صحابی یہ کہتا ہوا نکلا, ارے کیا علی آ گئے. ارے کیا علی آ گئے, ارے کیا علی آ گئے. تو ایسے میں لوگوں نے کہا ارے علی کہاں آ سکتے, علی کا زمانے کو گئے ہوئے مدت ہوئی. کہتا کہ نہیں, میرے کان دھوکہ نہیں کھا سکتے, میں نے اچھی طرح علی کو سنا ہے, خدا کی قسم یہ علی کی آواز ہے. تو ایک بار سید الساجدین نے سر اٹھایا, کہا اے میرے نانا کے صحابی, یہ علی کی بیٹی ہے. کہ اللہ, آل محمد پہ کیا وقت آ گیا, علی کی بیٹی اور کوفے میں خطبہ دے رہی ہے. عزیزو, خدا آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے. تاریخیں کہتی ہیں کہ سر آگے آگے تھے. ایسے میں سید الساجدین نے اس کو بلایا. وہ صحابی اگرچہ اندھا تھا لیکن پیغمبر کا بوڑھا صحابی تھا. اس نے کہا میں آپ کے ساتھ کوئی نیکی کر سکتا ہوں. تو سید الساجدین نے کہا اگر نیکی کر سکتا ہے تو اتنی نیکی کر کہ جس بردار کے ہاتھ میں نیزے پہ میرے باپ حسین کا سر ہے, اس کو اس شخص کو جا کر کچھ پیسے دے دے اور اس سے کہے کہ یہ سر آگے لے جائے, تاکہ جب میرے بابا کا سر قرآن کی تلاوت کرے گا تو لوگوں کی نظر ادھر ہو جائے گی اور میری پھوپھی کے کھلے سر پہ نہ پڑے. میری پھوپھی کے کھلے سر پہ نہ پڑے گی. ایک بار مقتل کہتا ہے کہ وہ سر آگے لے کر گیا, صحابی نے اسے پیسے دیے. ایسے میں تاریخ نے ایک عجیب منظر دیکھا. کوفے کی ایک گلی سے کچھ جوان نکلے جن کی عمریں 12 سے لے کے 18 برس کی تھی, اور ان جوانوں میں آگے آگے ایک لڑکا تھا اور اس لڑکے کی نگاہ سروں پر تھی. اس نے سروں کو دیکھنا شروع کیا. ایک بار سروں میں اسے ایک سر جو نظر آیا تو اس نے کہا ارے یہ تو میرے باپ کا سر ہے. جانتے ہیں یہ کون تھا؟ یہ حبیب ابن مظاہر کا بیٹا قاسم تھا اور اپنے جوان دوستوں کے ساتھ نکلا تھا. اس نے کہا دیکھو یہ میرے باپ کا سر ہے اور میں اپنے بابا کے سر کو یوں تشہیر نہ ہونے دوں گا. ارے معلم کوفہ حبیب کا سر. اس نے تلوار کھینچی. اس نے جو تلوار کھینچی تو اس کے ساتھ کے جوانوں نے تلوار کھینچی. تلواریں کھینچ کے خولی کے قریب آئے. کہا دیکھ ہمارے باپ کا سر ہمیں دے دے. خولی نے کھچی ہوئی تلواریں دیکھی تو ایک بار ڈر گیا. کہا لے جاؤ تم اپنے باپ کا سر. عزیزوں ہو گئی تقریر, بہت روگے. حبیب کا بیٹا اپنے باپ کا سر لے کر چلا تلواروں کی چھاؤں میں, تو یہ کہتا ہوا چلا جس کا وارث زندہ ہوتا ہے اس کا سر نیزوں پہ بازار میں نہیں جا. ہائے سید سجاد. بس ایک بار زیارت حسین کی کر لوں, بس ایک بار زیارت حسین کی دیکھیں کب ہوگی ہم پہ عنایت حسین کی کر لوں
بس ایک بار زیارت حسین کی، دل میں جلا کے شمع عقیدت حسین کی، دل میں جلا کے شمع عقیدت حسین کی، جب چاہا ہم نے دیکھ لی صورت حسین کی، کر لوں بس ایک بار زیارت حسین کی، سجدے کو طول دیتا رہا فقر انبیاء، سجدے کو طول دیتا رہا فقر انبیاء، کی طاعت خدا میں اطاعت حسین کی، کر لوں بس ایک بار زیارت حسین کی، زلف رسول ہاتھ میں مثل مہار ہے، زلف رسول ہاتھ میں مثل مہار ہے، مرضی پہ چل رہی ہے رسالت حسین کی، کر لوں بس ایک بار زیارت حسین کی، اور حق ہے اسے وہ چاہے جہاں جب طلب کرے، حق ہے اسے وہ چاہے جہاں جب طلب کرے، حق ہے اسے وہ چاہے جہاں جب طلب کرے، ہر قطرے لہو ہے امانت حسین کی، کر لوں بس ایک بار زیارت حسین کی، یوں ہی نہیں اٹھائے ہیں قدرت نے ان کے ناز، یوں ہی نہیں اٹھائے ہیں قدرت نے ان کے ناز، نام خدا ہے آج بدولت حسین کی، کر لوں بس ایک بار زیارت حسین کی، یوں ہی نہیں اٹھائے ہیں قدرت نے ان کے ناز، یوں ہی نہیں اٹھائے ہیں قدرت نے ان کے ناز، نام خدا ہے آج بدولت حسین کی، کر لوں بس ایک بار زیارت حسین کی، اور بن کر گلے میں طوق لپٹ جائے گی نماز،
بن کر گلے میں طوق لپٹ جائے گی نماز، شامل نہیں گر اس میں مودت حسین کی، کر لوں بس ایک بار زیارت حسین کی۔ اور 1400 سال ہو گئے لیکن یہ حال ہے، 1400 سال ہو گئے لیکن یہ حال ہے، جیسے ہوئی ہو آج شہادت حسین کی، کر لوں بس ایک بار زیارت حسین کی۔ درود پڑھیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ، والآخر بلا آخر یکون بعدہ، الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین، الذی ابتدع بقدرتہ الخلق ابتداءً واخترعهم على مشیئتہ اختراعا، ثم سلک بهم طریق ارادتہ وبعثهم على سبیل محبتہ، والصلاة والسلام علی الاول العدد وصاحب الابد، اسرتہ خیر الاسر وعطرتہ خیر العطر وشجرتہ خیر الشجر، نبتت فی حرم بسقت فی کرم، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما علی الحق الجدید والطلعة الرشید وغرة الحمید، بقیت اللہ فی الارض وحجت اللہ علی الخلق، شریک القرآن صاحب العصر والزمان، عجل اللہ تعالی واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فوائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم، قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، صلوات۔ ایک مرتبہ سب مل کے بلند آواز۔ امام بارگاہ حسینیہ زہرا میں آپ حضرات محرم الحرام 1428 ہجری کے عشرہ ثانی کے سلسلے کی 8ویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں بعنوان احقاق حق اور ابطال باطل۔ ہمارا سلسلہ کلام انتہائی اور اختتامی مرحلوں میں ہے۔ کل اس سلسلے کی آخری گفتگو ہے اس عنوان پر، احقاق حق، ادراک حق سے لے کر احقاق حق تک کا سفر تاریخ میں ایک اپنی بسیط تفسیر رکھتا ہے، جس کے لیے وقتاً فوقتاً جستہ
شرح کی تشریح کی ضرورت ہر دور میں رہی ہے۔ بہت ضروری ہے کہ انفرادی طور پر ہر شخص